بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں میر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میر وائس چینل کو۔ صفدر بالکل بے خوف و خراش اس دیوار سے کان لگا کر کھڑا رہا۔ آخر کار اس نے کہا، ضرور اس جگہ کہیں میرے باپ کی ہڈیاں مدفون ہیں۔ دیوار کے پیچھے ٹھوس پہاڑ تھا۔ اس نے دریچے نما ڈیوڑی کی طرف، جو دیوار کا تھوڑا سا حصہ خالی تھا، جا کر دیکھنا شروع کیا۔ اس کی جگہ برقی روشنی صاف طور پر نہ پڑتی تھی، اس لیے بہت دقت پیش آئی۔ آخر بڑی مشکل سے اس دیوار میں ایک چھوٹا سے سوراخ کی ڈاٹ نظر آئی، جو بعد میں پتھروں سے چون دی گئی۔ اس ڈاٹ کا درمیانی حصہ بجا کر دیکھنے سے کھوکھلا معلوم ہوتا تھا۔ صفدر نے کریم سے اس کا شکاری چاقو لے کر پتھریلی دیوار کھودنا شروع کی اور گھنٹے بھر کی لگاتار کوشش سے ایک پتھریلی اینٹ نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اس سوراخ میں ہاتھ ڈال کر اینٹوں کو زور زور سے اکھاڑنے لگا۔ اس کا خیال صحیح نکلا۔ یہاں کسی زمانے میں ایک الماری بنی ہوئی تھی جس کا دروازہ ڈیوڑی میں تھا۔ جب دیوار میں کافی سوراخ ہو گیا تو ہم بھی اس کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگے اور مسلسل محنت کے بعد ہم نے اس دیوار کو کھول کر رکھ دیا۔ یہ ایک الماری کا خانہ تھا جس میں انسانی ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ صفدر اس ڈھانچے کے قریب دو زانوں بیٹھ کر دعا کرنے لگا۔ ہم بھی اس کے ساتھ دعا میں شامل تھے، گویا یہ ایک بد نصیب تاجدار کی نماز جنازہ تھی جو 3 صدیوں کے بعد 4 آدمیوں نے پاتال کی گہرائیوں میں نہایت بے سر و سامانی سے ادا کی۔ دعا کے بعد وہ ہڈیوں کا بوسہ دے کر اٹھا اور روتے ہوئے آنسوں میں کہنے لگا، اب اس مقدس ہڈیوں کو یہاں سے کس طرح لے جائیں؟ کریم نے اپنا کمبل زمین پر پھیلا دیا جس میں چاہا سب ہڈیاں اکٹھی کر کے باندھ لی گئیں۔ ہم تہہ خانے سے نکل کر تمام پہاڑی راستہ عبور کر کے نیچے صدر دروازے کے قریب پہنچے۔ بوڑھا چوکیدار ابھی تک اس طرح سایوں سے باتیں کر رہا تھا۔ ہم چپ چاپ باہر نکل آئے۔ اس واقعے کے بعد دوسرے دن ہم پھر ایک دفعہ سکندرہ آئے، کیونکہ اس فقیر کی مدد سے ان ہڈیوں کو وہاں ٹھکانے لگانا آسان تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ رات کے وقت جب کہ آسمان تاریک بادلوں سے گھرا ہوا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ صدیوں سے محو آرام شاہی خاندان کی روحیں اپنے ایک فرد کی مدد کے انتظار میں چشم و انتظار کر رہی ہیں۔ انہوں نے قبرستان میں گڑھا کھود رکھا تھا جہاں اس گمنام تاجدار کی پامال شدہ ہڈیوں کو دبا دیا گیا۔ صفدر نے اپنی ماں کی شکستہ قبر بھی دیکھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ بہت افسردہ ہوا۔ میں نے فوراً اس کی مرمت کا انتظام کر دیا۔ دوسرے دن شام تک مرمت ہو گئی۔ شام کے قریب ہم اسے واپس لائے تو وہ بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ اسے بڑی مشکل سے سلا دیا گیا، مگر آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو صفدر بستر پر موجود نہ تھا۔ میں نے بدحواسی سے وسیم اور کریم کو جگایا اور اس کی تلاش شروع کی۔ رات سخت اندھیری تھی، کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ جکر کے دریپے ہمیں دھکے دھکے کر پیچھے ہٹا رہے تھے۔ آندھی کا غبارہ ہمارا راستہ روکنے کے در پہ تھے اور درخت تیز و غضب سے دوہرے ہو کر ہمیں پکڑنے کو دوڑ رہے تھے۔ ہم اس کی تلاش میں قبرستان کی طرف روانہ تھے۔ صبح تک ہم سرگردہ رہے۔ صبح کے وقت ایک جھاڑی کے قریب ہم صفدر کے پاؤں کا ایک بوٹ ملا۔ بوٹ دیکھ کر ہمیں کچھ تسلی ہوئی۔ کریم کہنے لگا، وہ کہیں قریب بجوار میں ہی ہوگا اور ضرور اپنی ماں کی قبر پر آئے گا۔ یہاں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس کی ماں کی قبر دیکھ کر ہمیں بہت حیرت ہوئی۔ اس نئی بنی ہوئی قبر عین درمیان ایک لمبی لکیر نمودار ہو رہی تھی، گویا معلوم تھا کہ قبر شق ہو کر دوبارہ ملی ہے۔ میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ یکایک میری نظر ایک عجیب چیز پر پڑی۔ انتہائی رنج و غم سے میری چیخ نکل گئی۔ سرہانے کے قریب قبر کی لکیر نما دراز سے صفدر کی کوٹ کا کونا باہر لٹک رہا تھا۔